اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت جو ہے اس کی تشریح سے پہلے چند باتیں میں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے. عام طور پر جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، حالانکہ یہ ثواب کی جگہ نہیں ہے، یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور اس لیے آئی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اس دنیا میں بھیجنے کے بعد، اس کو اس دنیا میں رہنے اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اور وہ تمام چیزیں، تمام ہدایات اس کے اندر درج کر دی ہیں جو اس کو نقصان سے بچا سکتی ہیں، جو اس کے ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے اس زمین کو بنایا اور ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو روحانی وجود ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کو بھیجا ہے کتاب ہدایت بنا کر، تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں. یہ جو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ یہ کتاب آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور 1400 سال میں پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ آج تو نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے ان آیات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر درج کر دیا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کی آیت کے اوپر سے کوئی سرسری انداز میں نہیں گزر سکتے. ہمیں لازماً جب اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں رک کر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا کیا پہلو موجود ہے. جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے
اس کتاب کے اندر سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور یہ کتاب جس طرح صحابہ اکرام کی کامیابی کی ضمانت بنی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی، یاد رکھیے گا۔ یہ باتیں میں ضمناً شروع میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی تمام لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو تاثر پھیلا ہوا ہے قرآن کے بارے میں کہ جی اس کو پڑھ لیا، چوم کے اوپر رکھ لیا، معاملہ ٹھیک ہو گیا، آگے چل پڑے، حالانکہ یہ کتاب اس مقصد کے لیے آئی نہیں۔ کتاب تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بھی ٹھیک رکھیں اور زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ ٹوٹل معاملہ ہے۔ یہاں پر میں نے سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ میں پہلے 2 سال میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو پہلی ہجری اور دوسری ہجری 2 سال کے اندر جو ہے اس کا زیادہ تر جو پورشن ہے وہ 2 سال کے اندر ہے، سوائے آخری آیات کے جو آپ کو معراج کے موقع پر دی گئی تھی، اور وہ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن، وہ جو معاملہ تھا وہ آیات آپ کو ادھر دی گئی تھی۔ باقی جو جتنی بھی سورہ بقرہ ہے وہ ساری کی ساری سورہ بقرہ جو ہے وہ ان 2 سال کے اندر نازل ہوئی۔ جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت حالات کیا تھے اور قرآن کے مخاطب کون تھے، قرآن کس کو خطاب کر کے یہ بات چیت بتا رہا ہے ساری۔ اس وقت مدینہ کے اندر جو مخاطب تھے قرآن کے وہ 2 لوگ تھے، ایک تو مسلمان تھے اور دوسرے جو تھے وہ یہودی تھے، کیونکہ مشرکین مکہ تو ظاہر ہے مکہ میں رہ گئے تھے، وہ اس وقت مخاطب نہیں تھے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپنی تھی کہ آج کے بعد قیامت تک جو ہے وہ آپ لوگ اس دین کو لے کر آگے چلیں گے اور اس دین کو لے کر آگے بڑھیں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا دینا چاہتا تھا جی تم سے پہلے جو مسلمان موجود تھے، یعنی یہودی، جو اپنے آپ کو جنہوں نے یہودی کہنا شروع کر دیا تھا، ایکچولی تو یہ امت مسلمہ ہی تھی پہلی، یہ جو مسلمان تھے انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج ان کو اس عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کو اس عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس عہدے پر فائز کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ان کی چارج شیٹ پڑھ کر ان کو سنانا چاہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اس سارے معاملے کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو اس عہدے سے معزول کیا جا رہا ہے اور امت محمدیہ کو اس پہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بات جو ہے سمجھانے کے لیے پورے 10 رکوع یاد رکھیے گا، 2-4 آیتیں نہیں ہیں، پورے 10 رکوع اللہ رب العزت کی ذات نے یہودیوں کی چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ابھی یہ چارج شیٹ جس طریقے سے آج کی جو آیت ہے اس پہ میں آتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کے واقعات ہیں تھوڑا سا اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تاکہ ہم کریکٹ اپ کر لیں یہاں تک۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ذرا آج کے ماحول میں اس کو رکھ کے دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تھوڑا سا میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد پھر ہم اس کو تھارولی اس کے اندر جائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا، یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ منو سلوا آ رہا تھا نا اور وہ صبح شام کھا رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے۔ انداز دیکھیے ذرا بولنے کا۔ کبھی صحابہ کرام میں سے کسی کی ضرورت ہوئی کہ آپ سے اپنے رب سے دعا کیجیے جا کے ہمارے لیے؟ کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کیجیے۔
ان کا انداز دیکھیں اس قوم کا. پہلی بات تو یہ کہ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبیوں سے یا اللہ کے نیک بندوں سے بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ایک سلیقہ ہوتا ہے. اس طریقے کو کہا جائے اپنے رب سے دعا کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات فرعون بھی اسی طرح ہی کرتا تھا. جب اللہ کا عذاب اس پہ آتا تھا اور معاملات جب ان کے جو 9 معجزے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور جب وہ ٹڈی دل کا عذاب آیا، خون کی بارش ہوئی، باقی بہت ساری چیزیں جو ہوئیں ان کے ساتھ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اس سب میں وہ ہمیشہ آ کے کہتے تھے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے، ہم آپ کی بات مان لیں گے. ایگزیکٹلی دیکھیں اس بنی اسرائیل کا یہ جو فالوور تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ان کا بھی وہی انداز ہے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اور کیا کہتے تھے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ ہمیں دیکھیں جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں، مثلا باقالہ ترکاری، و قصائہ کھکھڑی، و فومے ہے اور گندم، و عدس ہے اور یہ دالیں، و بصل ہے اور پیاز. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کو کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، وہ بدبختو تم ایک بہترین چیز کے ساتھ ایک بری چیز کا بدل رہے ہو. یعنی اللہ نے تو آسمان سے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے بہترین قسم کا من و سلوہ، اور تم چاہتے ہو کہ پھر اسی زمین کی طرف لوٹ جاؤ. اس پہ ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں، صرف ترجمے کو سن لیں ذرا. اہبطوا مصرا، نکل جو کسی شہر میں. فإن لکم، اہبطوا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جب غصے میں کہا جاتا جائے گا دفع ہو جاؤ، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، پھر تمہیں وہاں یہ چیز میں، یعنی یہ انداز ہے قرآن کا جو بات کرنے کا. فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے ہے جو تم سوال کر رہے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، مسکنت اور اللہ کا غضب. ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے. ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے بغیر الحق، حق کے بغیر. ذالک بما عصوا وکانوا وما یعتدون، اور یہ تھی ان کی نافرمانی اور یہ تھے وہ حد سے بڑھنے والے. اس طرح کی نافرمانیاں وہ کرتے رہے. ابھی یہ جو من و سلوہ ہے، اگر ہم اس سے ہدایت لینا چاہیں تو آج تو من و سلوہ کہیں نہیں ہے. نہ فرعون ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام ہے، نہ کوئی اس طرح کا سین ہے، نہ ہم ڈیزرٹ میں ہیں. سارے تو ڈیزرٹ میں نہیں ہیں، چند لوگ ہوں گے، لیکن اس طرح کا یہ جو پکچر ہے پوری، کیا آپ کو دنیا میں کہیں نظر آتی ہے جی کسی کے ساتھ؟ بلکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تھی ان کے پاس بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کیوں اتنے غضبناک ہو گئے صرف ان کے کھانا مانگنے سے؟ بات تو انہوں نے اتنی کوئی غلط بھی نہیں کی تھی، روز چیز ایک بندے کو کھلاتے جاؤ چاہے جتنی بھی اچھی ہو، آخر ایک دن تو وہ تنگ پڑ ہی جاتا ہے. اور ان کو تو 4-5 مہینے ہو گئے تھے اسی صحرا میں پھرتے ہوئے اور یہی چیزیں کھاتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ نہیں تھی، اصل بات کچھ اور تھی. وہ اصل بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے کہ ہوا کیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. جب ان کو متعین کیا اپنا رسول، ہارون علیہ السلام کو ساتھ دیا اور کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جائیے وہ باغی ہو گئے، اور اس کو بتائیے اور بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑا کر لائیں، کیونکہ یہ وہ مسلمان قوم تھی، یوسف علیہ السلام کی قوم تھی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ان کو لے کر آئے تھے اور مصر میں لا کے ان کو آباد کیا تھا. یہ وہاں کے بڑے پیر تھے، ان کی بڑی زمینیں تھیں، ان کا بڑا معاملات اور چل رہے تھے، لیکن ود دا پیس آف ٹائم انہوں نے بھی انبیاء کی تعلیم کو سائڈ پہ کر دیا، اور کرتے کرتے یہ لوگ جو تھے وہ پھر اس نہج کو پہنچ گئے کہ یہ جو قبطی تھے وہاں کے فرعون کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو غلام بنا لی، اور اس وقت یہ غلامی کی حالت میں تھے. پیچھے یہ ساری جو آیات پیچھے آئی ہیں 6 رکوع کی، وہ ساری آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہی آیات جو ہے نا ان کو پڑھ کر سنائی گئی ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ تم کیا کچھ کرتے رہو، تمہارے بڑوں نے کیا کچھ کیا تھا. ابھی یہاں پر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا.
موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس غلامی سے چھڑایا. بڑی ایک لمبی جدوجہد ہوئی فرعون کے ساتھ، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا کرم تھا کہ وہاں سے وہ ان کو چھڑا کر لے آئے. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب وہاں سے نکلے اور آگے آئے تو بحر کلزم میں آ کے پھنس گئے. آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم نے تو مروا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا اپنا عصا سمندر میں مارو. انہوں نے عصا مارا، سمندر کھل گیا اور یہ بیچ میں سے نکل کر چلے. ابھی جب یہ وہاں سے نکلے آگے جو ہے وہ تھوڑے سے چلے تو اس کے بعد ڈیزرٹ شروع ہو گیا، سرائے سینا. ڈیزرٹ میں آئے تو ابھی دھوپ ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرتا تو یہ لوگ وہیں ڈیزرٹ میں مر جاتے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اسپیشل انتظام کیا ان کے لیے. ایک بدلی آ گئی جو ہمیشہ ان کے سر پر سایہ کیے رکھتی تھی. من اتارا. من ایک چیز تھی جو حلوے کی طرح کی ہوتی ہے، گندم کی طرح کی ہوتی ہے، جو پیس لیتے ہو میٹھی بھی ہوتی ہے، تو وہ ان کی خوراک کے لیے. اور سلوا اتارا جو بٹیرے کی شکل کا ایک جانور ہوتا تھا جس کو یہ لیتے تھے اور لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو پکا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے. اس کے بعد جب یہ فردر تھوڑا سا اندر ڈیزرٹ میں گئے تو پانی ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام سے کو پھر یہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو رجم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یاد رکھیے، رجم کرنے کے لیے اپنے نبی کو جو ساتھ ساتھ ہے. اس سے پہلے ایک شرک والا معاملہ بھی کر چکے تھے. جب تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا، شرک میں ہی مبتلا ہو. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جی ہمیں تو پانی چاہیے، ورنہ ہم نے تو آپ نے مروا دیا ہمیں. اللہ سے دعا کی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے، کہ یا اللہ یہ تو ہمیں مارنے پہ تل گئے. اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ جاؤ فلاں پتھر کے پاس اور ان کو بلاؤ. اور ان کو ایڈریس جو کیا موسیٰ علیہ السلام نے وہ یہ کیا کہ اے باغیو، یہ لو اپنا پانی. عصا مارا، 2 دفعہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 فیملیز تھی. اللہ کو یہ بھی پتا تھا بدبخت آپس میں لڑنا بھی شروع ہو جائیں گے. پانی کا علیحدہ علیحدہ 12 قبیلے تھے تو 12 کو علیحدہ علیحدہ دے دیا کہ 12 کے 12 جو ہے نا علیحدہ ہو کے وہ کام کر لیں. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو فرعون کی غلامی سے چھڑایا، جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا تاکہ ان کی شادیاں قبطیوں سے کی جائیں اور ان کی نسل کو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی ختم کر دیا جائے. یہ وہ ظلم تھا جو ان کے ساتھ وہاں ہو رہا تھا، اس سے چھڑا کے اللہ تعالیٰ ان کو یہاں لے کر آیا. ابھی اس قوم کا دیکھیں، جب آپ کی بنیادی ضروریت اس قوم کی پوری ہو گئی، انہوں نے ایک اور مطالبہ داغ دی ہے کہ جی اس کھانے پہ تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ کھانا آپ نے ہمیں کیا کھلانا شروع کر دیا. یہاں سے اصل معاملہ جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ غضبناک ہوئی ہے. اللہ کیا چاہتا تھا؟ اصل معاملہ یہ ہے اللہ کس لیے ان کو نکال کے لایا تھا. ان کے معاملے میں تو اللہ نے شروع میں ایک صرف بات کی ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے، اوف بعہدی اوفو بعہدکم اوف بعہدی، تم اپنا عہد پورا کرو میں اپنا عہد پورا کروں. وہ عہد کیا تھا؟ وہی چیز اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھنی ہو تو آگے ہی جب اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو اس عہدے پہ فائز کیا ہے، اس کو کیا پہلی ہدایت دی ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ پہلی ہدایت نہیں بلکہ اس کا مقصد کیا بیان کیا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں متوسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور یہ رسول تم پر گواہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ مسلمان بن کر دکھانا ہے جو اللہ کو مطلوب ہیں اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. اور اس کے لیے تمہاری تربیت کی جا رہی ہے. تمہیں جو اللہ غلامی سے چھڑا کے اس صحرا میں لے کر آیا ہے، مقصد تمہارا اس یہاں لانے کا اور یہاں تمہاری ٹریننگ کرنے کا، ان سختیوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ تم اللہ کے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں.
اور ان تمام لوگوں تک یہ جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہونی ہے کہ تم نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ ابھی اللہ رب العزت کی ذات تو ان کو وہ مقام دینا چاہتی ہے جو اللہ کے نزدیک ایک بہترین مقام ہے، اور وہ مقام ہے بندگی کا مقام۔ اور یہ ظالم غلامی میں رہ کے ان کے وہ غلام ابن غلام ان کے دماغ میں وہی غلامی گھسی ہوئی تھی، اپنے پیٹ سے آگے سوچتے ہی نہیں تھے۔ اس پہ اللہ غضبناک ہوا ہے۔ ابھی میں بعد میں آؤں گا، اپنی بھی ذرا تاریخ پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے پاکستان کی اور مسلمانوں کی، اینڈ پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ یہ تھا وہ، اصل میں یہ ہے وہ سبق یہ ان آیات سے لینے کے لیے ہے۔ اس طرف ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی۔ ہم کہتے ہیں جی انہوں نے دیکھیں وہ سالن مانگ لیا، کون سا جرم کیا یار؟ اللہ دینے والا، اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ جس مقصد کے لیے اس قوم کو لے کر آیا تھا، اس مقصد کو اس قوم نے پورا کرنے کی بجائے یہ اپنے پیٹ سے آگے سوچتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی چیز سے نکالنا چاہتا تھا، ان کی ذہنیت کو چینج کرنا چاہتا تھا۔ غلام یاد رکھیے گا کبھی دنیا میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے، وہ غلام ہی رہتے ہیں جب تک اپنی وہ ذہنیت سے نکلیں، اپنے پیٹ سے آگے نہ سوچنا شروع کر دیں، اپنی خواہشات سے باہر نہ نکلیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ نعرے تو لگاتے ہیں کہ جی غلامی سے آزادی ہونی چاہیے تو فلاں ہونا چاہیے، قرآن کا آپ دنیا کی غلامی سے اس وقت نکل سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دیں گے، ورنہ بھول جائیں آپ غلامی سے کبھی نہیں نکل سکتے، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں۔ امریکہ والے اگر دنیا کے غلام نہیں ہوں گے تو نفس کے غلام ہوں گے، ڈالر کے غلام ہوں گے، اپنے معاشرتی اقدار کے غلام ہوں گے، شراب کے غلام ہوں گے، جوئے کے غلام ہوں گے۔ ان کی غلامی کو تو قسم کی ہوگی۔ اور نفس کی غلامی کے بارے میں تو میرے آقا نے فرمایا کہ نفس وہ چیز ہے، وہ خدا ہے جس کی سب سے زیادہ دنیا میں پوجا کی جاتی ہے۔ اس کو تو قابو کرنا مشکل ہے۔ یہی تو چیز ہے جس کو قابو میں جو نہیں آتی ہے، اور پھر انسان کو یہ نفس کی غلامی جو ہے یہ آپ کو دنیا کی غلامی کی طرف لے جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پھر کسی نہ کسی کے غیریت کے غلام، اور کبھی کسی کے غلام اور کبھی کسی کے غلام۔ اور ہمارے بھائی جو نعرے لگاتے ہیں کہ جس غلامی سے ہم آزاد کریں گے، غلامی سے آزاد کس نے کروایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ غلامی کا جوا پہلے اپنے گلے میں پہنا، پہلے خود اللہ کے غلام بنے، پھر قوم کو کہا کہ تم اللہ کے غلام بنو، اللہ کے بندے بنو۔ جو شخص خود اپنے گلے میں اللہ کی غلامی کا جوا نہیں پہن سکتا، وہ کبھی آپ کو غلامی سے نہیں چھڑا سکتا، یاد رکھیے، نہ آپ کو اللہ کی غلامی میں لا سکتا ہے۔ یہ دھوکے مت ہے، یہ قرآن کا سبق ہے۔ قرآن کا جو ٹرکس آپ نے سمجھنا ہے، قرآن کو دو لفظوں میں سمجھنا ہے۔ جس دن ہم نے اللہ کو اپنا رب اور اپنے آپ کو اس کا بندہ مان لیا، معاملہ ٹھیک ہو جائے، ہم نے قرآن کو سمجھ لیا۔ ورنہ قرآن پھر ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم روٹین میں رکھا لگاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ بات سمجھ لی اور یہ یقین کر لیا کہ رب ہم پر بیٹھا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، سب کچھ اس کا ہے، اس سے معاملہ ہے۔ لیکن ٹھیک سے سمجھ لیتے ہاں میں رسول اور جماعت سے ہم نے آیت پڑھی، سب سے پہلے اللہ کا رسول ہی مان لاتا ہے، وہ غلامی کا جبا اپنے گلے میں ڈالتا ہے اللہ کا، اس لیے وہ ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف گئے ہیں تو فرعون کو انہوں نے جو ارسٹ کیا ہے وہ اللہ کے اس بڑی ذات کے نمائندے کے طور پر کیا ہے، حالانکہ ان کی غلام قوم میں سے اور اپنی قوم کو اس غلامی سے چھڑایا ہے، ان کی تربیت کی ہے اور ان کو آگے لے کر آئے۔ یہ بات جو ہے یہ جب تک انسان کو سمجھ نہیں آتی، قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، پھر ہم ایسے گزر جائیں گے کہ انہوں نے جو ہے نا پیاز اور آلو اور یہ جو مسور کی دال اور فلاں یہ مانگ رہے ہیں، یہ نہیں مانگ رہے۔ یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ غلامی ابھی تک لوگوں کی غلامی، اپنے نفس کی غلامی ان کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ جب تک یہ نہیں نکلے گی کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اسی پہ اللہ تعالیٰ رضاکار ہوا ہے کہ بدبختو تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تمہیں کہاں سے چھڑا کے لیتے آیا ہوں،
اور جہاں پر میں تمہیں گیا ہوں تمہاری ترغیب کرنا چاہتا ہوں، اللہ ایسا ان پہ غضب ناک ہوا 40 سال تک اس ڈیزرٹ کے اندر جو ہے نا وہ گھومتے ہیں، صبح چلتے تھے شام کو نہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلتے. اللہ نے قبولیت کی ذات نے کہا کہ تم میری بندگی اسٹائل کرتے ہو تو جاؤ ایسے تم مصر شکر مصرا نہیں کہا، مصرا کہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے آگے وہ اسی مصر میں چلے تھے یہاں سے آئے. غلامی تو تمہارے اندر سے نکلی نہیں، تم نے اللہ کی غلامی کو تو قبول ہی نہیں کیا. اور 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، ان کی پوری نسل ختم ہو گئی. اور میں جو نئی نسل جو ڈیزرٹ میں پیدا جوان ہوئی، جو غلام نہیں تھے کسی کے، اور جب کوئی سمجھ آ گئی تھی اور قرآن کو محبت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو فتح دی، فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں اللہ کی سمجھ ہے، اور پھر اللہ کے کلام کو آگے بڑھ. پھر بعد میں پھر ان کے اندر بعض بیماریاں ایسا آنا شروع ہو گئی اور اس کے معاملات آگے چل کر تھوڑے بگڑ گئے. سلمان صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد معاملہ جو ہے نا اس کی طرف آئے. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیر سے آگے سوچو بھائی، اللہ کی غلامی جو ہے نا اس کے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو دنیا میں کبھی تم عزت نہیں پا سکتے، کبھی تم آزاد نہیں رہ سکتے. تمہاری آزادی کی ضمانت یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کرتے ہو، سب سے بڑی فریڈم یہی ہے. اور اس کے بعد اللہ کہا کہ مصر کسی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے وہ یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی جو تم چاہتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا وَجَرْمَتَ نَحْوِ الزِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. پھر 3 چیزیں. ابھی غلامی میں کیا کیا چیزیں مسلط ہوتی ہیں انسان کے اوپر؟ ذلت، غلامی ذلت ہوتی ہے. انسان کی اپنی عزت نفس بھی جو ہے وہ بہتر بن جاتی ہے. لیکن اللہ کی غلامی، اللہ کی غلامی کا کیا مقام ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیے. یہ اللہ کی غلامی ہے. جبرائیل کہتے ہیں میں سے آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیے. مجھے راستے کون گئے؟ سبحان اللہ سے اسلام بندے کا یہ مقام، بندگی سب سے اعلیٰ مقام. یاد رکھیے اللہ کی غلامی سب سے اعلیٰ مقام. اس کی غلامی اگر نہ کریں گے تو پھر کیا ہوگی؟ ذلت. اور فرعون کے نیچے کیا تھا؟ ان کی ذلت تھی کیا نہیں تھی؟ زمین کا کیا تھی؟ ان کی زندہ نفس کا کیا ہوتی تھی؟ مسکن کا بڑا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا. 2 لفظوں کا جمع ابھی جن کو تھوڑی بہت اس کا ہے. ماسا کا ساکن. ماسا کا ہوتا ہے روک دینا کسی چیز کو، ساکنا ہوتا ہے ٹھہر جانا. غلام جو ہے اس کے ترقی مسکین بھی سیدھے ملتا ہے. غلام کی ترقی کا چانس ہی کوئی نہیں. وہ بھی ڈھونڈتا رہے گا، اسی حالت میں رہے گا، اسی حالت میں ایک جگہ پہ رکا رہے گا، وہاں سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. کوئی ترقی نہیں ہے اس میں، کوئی آگے بڑھنے کا چانس نہیں.